السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو ود ارم میں ہوں ارم، اور میں آج آپ کو درخواست کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کے بورڈ کے ایگزام میں درخواست میں کبھی بھی نمبر نہیں کٹیں گے اور آپ 100% مارکس لیں گے۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے درخواست تو بالکل ٹھیک لکھی تھی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے نمبر کہاں سے کٹے۔ تو یہ وہ چند غلطیاں ہیں جو طلباء و طالبات دہراتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے ایگزام میں مارکس کٹ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے تو آپ کو یقیناً 100% کامیابی ہوگی۔ تو آج ہم درخواست لکھیں گے پرنسپل کے نام فیس معافی کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو آپ ہیڈنگ دیں گے، مطلب جہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا، وہ ہوتا ہے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ اسکول یا کالج۔ اگر آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کالج مینشن کریں گے، اگر آپ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ اسکول مینشن کریں گے۔ لیکن کبھی بھی آپ اپنے اسکول کا، کالج کا نام مینشن نہیں کرتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں، ہمیشہ الف ب جیم جس طرح سے لکھا گیا ہے بالکل ویسے آپ بھی لکھیں گے۔ اور ایک اور غلطی جو طلباء و طالبات کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب یا پرنسپل صاحبہ، ٹھیک ہے، جو کہ غلط ہے۔ یا آپ بخدمت جناب پرنسپل لکھ لیں، یا اگر آپ جناب لکھ رہے ہیں تو آپ صاحب نہیں لکھ سکتے، اگر آپ صاحب لکھ رہے ہیں یا صاحبہ لکھ رہے ہیں تو آپ جناب یا جنابہ مینشن نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ ہیڈنگ دیتے ہیں وہ ہے درخواست برائے فیس معافی۔ یہاں پر ایک اور جو غلطی عموماً ہمارے طالب علم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ درخواست فیس معافی کے لیے یوں بھی لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی ناقص تحریر ہے۔ کیسے؟ آپ کو لکھنا ہے درخواست برائے فیس معافی، اس کے بعد بالکل مڈ میں کر کے آپ لکھتے ہیں جناب عالی۔ جناب عالی کے بعد آپ ایکسکلیمیشن مارک لگاتے ہیں، اور آپ یاد رکھیں کہیں پہ بھی اگر ختمہ کی علامت آتی ہے تو آپ ختمہ لگاتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ کہیں پر کوما لگ رہا ہے تو وہاں پر آپ کوما لگاتے ہیں۔ کہیں پر جہاں پر آپ کو ایکسکلیمیشن مارک یعنی علامت ندائیہ لگانی ہے وہاں پر آپ وہ علامت بھی لگاتے ہیں، یعنی کہ اپلیکیشن میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ پھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے، اس کے بعد آپ اپنے پورا جو مضمون ہے آپ کی درخواست کا وہ تحریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اینڈ پہ آپ جیسے لکھتے ہیں برائے مہربانی میری فیس معاف کر دی جائے۔ اب ایک اور غلطی جو عموماً ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 ورڈ ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں برائے مہربانی فرما کر، جو کہ املا انتہائی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ لکھیں برائے مہربانی یا آپ لکھیں مہربانی فرما کر، ٹھیک ہے، میری فیس معاف کر دی جائے۔ اب جہاں پر بچوں آپ نے اپنا مضمون ختم کیا ہے وہیں بالکل اس کے نیچے سے، جیسے دی جائے میں نے لکھا تو بالکل اس کے نیچے سے میں نے این نوازش سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر آپ کا وہ سنٹینس ختم ہو رہا ہے بالکل اس کے نیچے سے آپ نے لکھنا ہے این نوازش ہوگی۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں العارض، ٹھیک ہے، آپ کا تابع فرما۔ یہاں پر کبھی بھی آپ اپنی کلاس مینشن نہیں کریں گے، اپنا رول نمبر مینشن نہیں کرتے ہیں، اپنا نام مینشن نہیں کرتے ہیں، جسٹ آپ نے الف ب جیم یا لام میم نون جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ لکھیں گے، بٹ یہاں پر آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں لکھتے، نہیں، یعنی کہ نہ آپ اپنی جماعت لکھیں گے، نہ آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے، نہ ہی آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی مسٹیک جو ہمارے اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ جہاں درخواست ختم ہو گئی، جیسے الف ب جیم لکھا تو بالکل اس کے نیچے سے کیا کرتے ہیں تاریخ لکھ دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ آپ نے لکھا آپ کا تابع فرما یا آپ کی تابع فرما، آپ جو بھی ہیں، بالکل اسی لائن میں، اس کی سیدھ میں جہاں سے وہ لائن شروع ہو رہی ہے وہیں سے آپ اپنی تاریخ لکھتے ہیں۔ جیسا کہ میری آج کی تاریخ ہے 30 اگست، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گی 30 بالکل ایسے ہی حتمہ کی علامت لگاؤں گی، اگست 2023 بالکل اسی انداز میں آپ تاریخ لکھیں گے۔ اس طرح آپ کو چند دوبارہ سے وہ جو ضروری ہدایات میں نے آپ کو دی تھیں وہ ہدایات میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ کم سے کم غلطی کا امکان ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ جناب لکھ رہے ہیں تو آپ صاحب نہیں لکھیں گے، اور اگر آپ صاحب لکھ رہے ہیں تو پھر آپ جناب نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، آپ کبھی بھی اپنے اسکول کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا نام مینشن نہیں کرتے ہیں۔ یا آپ لکھیں گے مہربانی فرما کر، یا آپ لکھتے ہیں براہ مہربانی میری فیس معاف کر دی جائے یا مجھے چھٹی دی جائے، کچھ بھی جو بھی آپ کی درخواست کا مضمون ہے اس کے مطابق آپ لکھیں گے۔
دوسرا، آپ نے اگر درخواست لکھنی ہے تو آپ کی درخواست کا جو مضمون ہے وہ کم از کم 3 پیراگراف کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ 3 پیراگراف کا ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے پر آپ کی پوری درخواست ہونی چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ درخواست شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیشہ نئے صفحے کا انتخاب کیا کریں، یہ نہیں کہ آدھا صفحہ لکھا گیا ہے اور عین آدھے صفحے کے نیچے سے آپ شروع کر دیں، نہیں، یہ بھی غلط ہے، اس سے آپ کو درخواست کا تعین اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنا مضمون لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ نئے صفحے سے اپنی درخواست کا آغاز کیا کریں۔ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوژن ہے، لیٹر سے ریلیٹڈ، درخواست سے ریلیٹڈ، مضمون یا کہانیوں سے متعلق، تو آپ مجھے میرے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ